نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتے ہیں، قوموں کو عروج بخشتے ہیں، اور جو ان کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو وہ قوم کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کو پکڑا، اس لیے پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم کیا ہو گئے؟ ذلیل و خوار ہو گئے۔ کم از کم قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ تلاوت کرنا۔ ہم ایک پارہ نہیں ہے تو کم از کم ایک پاؤ یا ایک رکوع کی تلاوت، یہ تو کم از کم جاری رکھیں روزانہ کے حساب سے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کے معانی پر غور کرنا، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی قرآن ہے، کبھی ہم نے کھول کے دیکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بتا رہا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ جو آگے باتیں ہیں اللہ نے کہی ہے، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں ہم سے؟ تھوڑا سا وقت نکال کے اس کے لیے کہ ہم غور و فکر کریں، کسی سے سیکھیں قرآن مجید کو۔ کبھی قرآن ہم سے مخاطب ہے، یہ ہماری جو ہے نا بنیادی کتاب ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو پتہ ہو۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو غیر مذہب لوگ ہیں، ایک عیسائی ہے یا کوئی اور ہندو مذہب ہے، انہیں اپنی کتابوں کا اچھی طرح علم ہوتا ہے، لیکن مسلمان سے پوچھو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کس جگہ تمہیں فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ قرآن میں کون سی جگہ؟ ہمیں کہیں پر بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہاں فرمایا۔ حالانکہ ہم کہتے تو ہے کہ بنیادی کتاب ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کیا ہے تیسرا حق کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم اس کی جو ہے وہ تبلیغ کرنا۔ قرآن کریم جس طرح ہم نے خود سیکھا ہے، ہمیں اپنے تک ہمارے تک لوگوں نے پہنچایا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے آگے تبلیغ کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بنیادی حق۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی طور پر محبت اور تعلق، یہ ایک بنیادی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں تمام اعمال کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ قرآن سے ہمیں عشق محبت کب ہوگا؟ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو رسول اللہ کی اتباع کرو، رسول اللہ سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں کیسے زندگی انہوں نے گزاری، دوستوں کے ساتھ مجلس میں ہر طرح سے آپ کی زندگی کیا ہے، آپ نے مکے میں کیسے زندگی گزاری ہے اور آپ نے مدینے میں کیسے زندگی گزاری ہے، آپ اعمال کیسے کرتے تھے، عبادات کیسے کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہم پر حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں، من والدیہ و ولدیہ والناس اجمعین، اپنے والد سے اور اپنے اولاد سے اور تمام مخلوقات سے۔ فطرتی طور پر انسان کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے تو آپ کامل مومن نہیں بن سکتے۔ ہمیں اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بات بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر 100% ہمیں اعتماد ہو، ہمیں صحابہ پر اعتماد ہو، یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، روایت میں آتا ہے کہ ایک رات میں بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کا سیر کر کے جب واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو صبح یہ بات سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات مجھے سیر کرایا مکے سے جو ہے وہ بیت المقدس اور پھر وہاں جنت اور جہنم اور آسمانوں کی سیر۔